बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे उन डेवलपमेंट्स पे जो सियासी मैदान में कुछ हुई और उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे सूबा सिंध से एक का ताल्लुक है। और उसमें जो देखने की बात है वो ये है कि सूबा सिंध में चंद दिन पहले वहाँ की असेंबली ने एक करारदाद पास की जिसमें कहा गया कि सिंधी ज़बान को एक सरकारी ज़बान, सूबे की सरकारी ज़बान बना दिया जाए। अब ये बज़ाहिर तो देखने को एक बड़े ही मासूमाना सी सूरत नज़र आती है, मासूमाना सी प्रपोजल नज़र आती है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं वो सब इस मुल्क की लैंग्वेजेस हैं और हमें उन लैंग्वेजेस से मोहब्बत है, प्यार, उनका लिटरेचर पढ़ना चाहिए। बल्कि हर पाकिस्तानी को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, जिनमें ख़ास तौर पे चारों सूबों की रीजनल लैंग्वेजेस शामिल हैं। लेकिन इसका कुछ बैकग्राउंड इस तरह है कि इसमें कुछ थोड़ा सा एक मशकूक सी एक डेवलपमेंट नज़र आती है। कुछ अर्सा पहले की बात है कि अमेरिका के एक सेनेटर रॉरो बाचर जो हैं, रॉरो बाकर या बाचर लिखते हैं, वो एक एंटी पाकिस्तान किस्म के सेनेटर हैं और उनकी कारगुजारी ये रही है कि उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस में बलोच सेपरेटिस्ट को ले जाके उनसे प्रेजेंटेशन वगैरह करवाई थी और बलोच सेपरेटिस्ट को वो बड़ा प्रमोट करते रहे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की बाकायदा तहरीक चलाते रहे और उनकी फंडिंग जो है वो इंडिया करता था। बहुत सारे उसमें जो बलोच बाहर अमेरिका में सेटल थे उनको वर्गलाया गया, उनको शामिल किया गया, फिर बाद में बहुत सारे उनमें से छोड़ भी गए। अब इन चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो रॉरो बाचर साहब ने यहाँ भी एक तजवीज़ पेश की और उन्होंने उस तजवीज़ को अप्रूव करवाया कि वॉइस ऑफ अमेरिका को स्पेशल फंड्स दिए जाएं, कांग्रेस की तरफ से अप्रूव किया जाए और वो फंड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। वॉइस ऑफ अमेरिका जो वो ऐसे प्रोग्राम करे सिंधी ज़बान में, जो पाकिस्तान में सिंध में बसने वाले सिंधी बोलने वाले लोग जो हैं उनको उन तक पहुंचा जाए और उन तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और वो बहाना उसका ये लेते रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर के नुक्ता निगाह से हमें बड़ा अहम है, तो हम सिर्फ उर्दू ज़बान में अगर करते हैं प्रोग्राम वगैरह तो वो कोई मुनासिब नहीं है, हमें सिंधी ज़बान में करना चाहिए। अब ये ख़ास तौर पे सिंधी ज़बान क्यों, इससे थोड़ा पीछे चले जाएं। पश्तो ज़बान में इसी तरह एक रेडियो स्टेशन सेटअप किया गया और बड़ा उसको वाया बरतानिया उसकी नशरियात का इंतज़ाम करके ताकि किसी को शक न पड़े, और वो हमारे कबायली इलाकों में पश्तो में उससे वो शुरू हो गए प्रोग्राम्स वगैरह और बुनियादी तौर पे वो पख्तून नेशनलिज्म को उभार रहे थे जो PTM को सूट करता था। अब जब ये इस तरह की चीज़ें बाहर से शुरू होती हैं तो PTM में हो सकता है 4 लीडर 5 या कुछ लोग हों जो किसी से मिले हों या उनके ख्यालात कुछ और हों, लेकिन आम शहरी जो है उसका ज़हन बिल्कुल एक आप कह लीजिए कि एक सादा सा कागज़ है जिसके ऊपर तहरीर वो लिखी जाएगी अब जो आप प्रोपेगेंडा के ज़रिए उसके जहन में पहुंचाएंगे, और वो ये रेडियो स्टेशंस काम करते हैं। अब सिंध में भी जब ये आपने देखा कि वहाँ पे सिंधी लैंग्वेज के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम शुरू हुए तो नेचुरली सिंध के अंदर थोड़ा सा नेशनलिज्म में भी जोर आया। आप देखते हैं कि सिंध नेशनलिज्म तहरीक जो है वो कुछ न कुछ पिछले 1 साल में वो उभरी है। अब इसमें सिर्फ ज़बान का ही अमल दखल नहीं है, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। इसमें बाज़ वो लोग हैं जो कि मैं समझता हूँ कि किसी के आलाकार हैं। मिसाल के तौर पे सिंध में जो जानशोर यूनिवर्सिटी है उसमें ये बड़ा सिंधी नेशनलिज्म को बड़ा प्रमोट किया गया और गालिबन उनके जो वाइस चांसलर थे वो इस तहरीक में शामिल थे और उनको ये एडवांटेज था या जो फ़ायदा वो उठा रहे थे वो बैरून मुल्क था। वो यूँ होता था कि इंटरनेशनल सिंध या इंटरनेशनल सिंधी सेमिनार, सिंधी स्पीकिंग पीपल गैदरिंग, ये वो इसके नाम से, सिंधी मेला के नाम से अमेरिका में हर साल 2-3 फंक्शंस होते थे और इन हजरत को यहाँ से यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को भी बुलाया जाता था। वहाँ पे ये जाते थे और वहाँ पे अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस किस्म के मेले थे, वहाँ क्या बातचीत होती थी, क्योंकि वहाँ पे भारतीय सिंधी भी आते थे
جو سندھی بار کہیں سیٹل ہو چکے ہیں وہ بھی آتے تھے اور ان کو امریکہ سپانسر کرتا تھا۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس کی بہت ساری رپورٹس انٹیلیجنس کو بھی ملتی رہیں، بلکہ سندھ میں سندھ گورنمنٹ کو بھی بتائی جاتی رہی کہ یونیورسٹی میں یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو سندھ کے اندرون علاقے ہیں وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ میں سمجھتا ہوں تعلیم کی کمی کی وجہ سے یا کسی نہ کسی وجہ سے وہ پروپیگنڈے کا شکار بن جاتے ہیں، تو آپ کو وہ لوگ مل جاتے ہیں ٹیررزم کرانے کے لیے۔ سندھ کے شہروں میں بھی ٹیررزم ہوا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز تھی جس پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس کا نیگیٹو ایفیکٹ کیا تھا، نیگیٹو ہو کیا سکتا ہے؟ یہ دو طرح کا نیگیٹو ہے۔ ایک تو یہ نیگیٹو ہو سکتا ہے کہ سندھ میں اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے لوگوں کے درمیان ایک جنگ کرا دی جائے یا ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے۔ پہلے ہی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک دوسرے کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس میں جلتی پہ تیل ڈال دیں تو وہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شامل لوگ جو ہیں، جیسے الطاف حسین اس میں شامل ہیں، انہوں نے ایک نیا اتحاد بنایا۔ الطاف حسین شامل ہیں، بعض سندھی نیشنلسٹ ہیں، اور بھارت کی اس کی سپرویژن ہے، بھارت کی پذیرائی ہے، بھارت فنڈز دے رہا ہے، اسی طرح امریکہ کے بعض دھڑے، اور یہ مل کے وہاں پہ یہ نیشنلسٹ موومنٹ، جو نیشنلسٹ موومنٹس ہیں ان کا آپ نے کارگزاری دیکھی کہ پچھلے دنوں وہاں پہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا جو ہمارے لوگوں نے ناکام بنا دیا، وہ سندھی سیکورٹی گارڈ سے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ صرف یہی کام ہو رہا، نہیں، اکا دکا لوگ جو ہاتھ آ جاتے ہیں تو بدامنی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں بڑھ بھی سکتی ہیں۔ اب سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور یہ ایک مضبوط گورنمنٹ ہے اور نیشنلسٹ گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ فیڈریشن کی حامی گورنمنٹ ہے۔ اس کی اپنا پورا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ڈیموکریٹک بھی ہے، اور اس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ایک فیڈریٹنگ یا فیڈرل گورنمنٹ والا یا فیڈرل پارٹی والا ہے، جو کسی وقت میں ہمارے چاروں صوبوں میں نمائندگی کرتی تھی، چاروں صوبوں میں اس کے ٹینٹیکلز موجود تھے۔ لہٰذا اس پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے حالات کو کنٹرول کرے، کیونکہ ان کی اپنی سوچ سے یہ ٹکراؤ ہے اس سوچ کا۔ اس کے ساتھ دوسری جو چیز ان دنوں میں ہوئی، یہی کو 2 دن پہلے ایک ریکارڈڈ میسج چلا جو کہ مختلف سوشل میڈیا پہ مختلف گروپس میں پھرنا شروع ہو گیا اور بڑا وائرل، بڑی جلدی پھرا۔ اس میں ایک بڑی جوشیلی سی تقریر تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ قاسم سراج تیلی صاحب کی تھی، مجھے تو ان کی آواز نہیں لگتی تھی، لیکن بہرحال جس کی بھی تھی، اس میں ایک پیغام کنوے کیا گیا۔ پہلے تو اس میں ایک مایوسی کی کیفیت پیدا کی گئی، وہ بتایا گیا کہ جناب جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بڑے بددل ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ دھمکیاں دے رہی ہے، اور جو کنفرنٹیشن سچویشن، میاں صاحب نے بھی تقریر کر کے تو یہ ایک کنفرنٹیشن والا ماحول پیدا کر دیا، تو اب یہاں پہ انڈسٹری چلانا مشکل، ہم باہر چلے جائیں گے، یہ اس طرح کی بات۔ لیکن اینڈ پہ جو خطرناک چیز تھی وہ یہ تھی کہ فوج کو بھرا گیا تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس آڈیو ٹیپ کا یا آڈیو ریکارڈنگ کا یوں لگتا ہے کہ جیسے مقصد یہ تھا کہ افواج پاکستان اور اپوزیشن یا افواج پاکستان اور پولیٹیکل سرکل جو ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ کرا دیا جائے۔ یہ کہا جائے کہ یہ افواج پاکستان کی ضرورت ہے کہ وہ فوراً ملک کے اندر یہ منفی رجحانات کو روکیں، ورنہ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی۔ یہ اتنا خطرناک کام تھا کہ اگر یہ مطالبہ زور پکڑتا ہے، آپ سوچئے کہ آپ کا ملک کدھر جائے گا۔ اپوزیشن کیا پاکستانی نہیں ہے؟ کیا اپوزیشن میں اگر اکا دکا 2 4 6 لوگ ایسے ہیں جو کہ باغیانہ روش رکھتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ آپ کہہ لیجئے کہ کنفرنٹیشن والی صورتحال نظر آتی ہے، تو کیا ساری اپوزیشن ایسے ہے؟ حقیقتاً تو اپوزیشن جو ہے وہ ہمارے سسٹم کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور یہ اس حکومت کی کوتاہی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں رکھا۔ وہ رکھنا چاہیے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہنی چاہیے تاکہ اپوزیشن اور حکومت مل کے کام کر سکے۔ لیکن بات صورت جو بھی ہمارے ملک کی سیاست کا جو رخ رہا ہے، جیسے بھی، وہ کوئی بہت اچھا ریکارڈ تو ہمارا نہیں ہے، لیکن ان حالات میں یہ ظاہر کرنا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ملک دشمن ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان فوج کو نکل آنا چاہیے ورنہ انڈسٹری نہیں لگے گی، انڈسٹری یہاں سے چلی جائے گی، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی خوفناک قسم کا کھیل تھا۔
اور یہ نہ صرف جن حضرت نے یہ کام کیا ان کو ٹریس آؤٹ کر کے تو ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ لوگوں کو بھی تنبیہ کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر یکجہتی رکھیں۔ یکجہتی، آپ کے اپنے ملک کا اتحاد، وہ آپ کی طاقت ہے۔ یہ اس طرح کی جو ڈویسو قسم کی آپ باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ 5th جنریشن وار ہے، جو کہ میڈیا کے ذریعے، جو کہ ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے، ٹویٹس کے ذریعے، یا آپ کے ریکارڈڈ وائس میسیجز کے ذریعے یہ پھیلائی جاتی ہے، جس سے ملک اندرونی طور پہ کمزور ہوتا ہے، اور کمزور ہوتے ہوتے بالآخر تباہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔